نو سسٹر آفیز آ گئی ہیں، ان سے اسٹارٹ کر لیں پہلے. چلیں صحیح. السلام علیکم رفیع، کیا حال ہے؟ اچھا، آئی تھنک ہم باقی لوگوں کا ویٹ کریں جب تک. تو آپ ایکچولی میں نے تو دنیات کا نہیں پڑھا وہ چیپٹر، میں خود میرے ذہن سے نکل گیا تھا، مجھے پڑھنا ہے اور آج سیشن ہے. تو آپ نے پڑھا تھا؟ میں نے پڑھا تھا لیکن ابھی کچھ یاد نہیں ہے. اچھا اچھا. ٹاپک اسٹارٹ کرے گا تو ہاں، چیپٹر کا آپ کے پاس کھلا ہوا ہے تو ایک تھوڑا سا ریویو کر لیتے ابھی ہیں. میں تھوڑا کام میں ہوں، اس کے لیے میں بک بھی لے کے نہیں گئی. اچھا اچھا، چلیں کوئی مسئلہ نہیں. ہوں. میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس سے مل جائے نا. آئی تھنک محمد آئے. محمد، آپ نے پڑھا تھا وہ دنیات کا چیپٹر 6 ہے شاید. السلام علیکم علی عبداللہ، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. آپ سنیں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ نے پڑھا تھا دینیات کا چیپٹر جو ہے آج جو آپ ڈسکس کرنا ہے؟ انفارچونیٹلی نہیں. اچھا نہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، چلیں میں کوشش کرتا ہوں، کھولتا ہوں اور پھر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. باقی آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایکچولی یہ سیشن ابرار اٹینڈ کرتے ہیں نا کنڈکٹ، تو میرے پاس آئیڈیا نہیں ہے کہ کس پہ بات ہو رہی ہے. یہ رہا شاید. آئی تھنک چیپٹر 6 دین اور شریعہ کے بارے میں میرے خیال سے. تو خیر چلیں ہم ایک کامن ڈسکشن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے ٹورڈز شریعہ. ٹھیک ہے، آپ لوگ کتنا سمجھتے ہیں شریعت کو، اور وڈ ڈو یو تھنک کہ شریعت کدھر کدھر اپلائی ہونی چاہیے؟ لائک اوبیسلی اپنی زندگی میں تو ہونی چاہیے لیکن پولیٹیکل لیول پہ کس طرح ہونی چاہیے، یا اس چیز کو کس طرح ہم باقی کمیونٹی لیول پہ لے کے جائیں. حفصہ بھی آ گئی. السلام علیکم حفصہ. سر آپ نے دنیات کا چیپٹر پڑھا تھا 6 والا، چیپٹر 6 آئی گیس. جی دنیات کا چیپٹر آپ نے پڑھا تھا؟ نہیں، آج میں بک ریڈ نہیں کر سکی. اچھا ہاں بک آپ، ہاں چلو مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس بک کھلی ہوئی ہے؟ میرے پاس مجھے مل نہیں رہی ایکچولی. میں کوشش کرتا ہوں ڈھونڈ کے نکالوں. تو ہمارے اس میں ہوگا نا چیپٹر میں. خیر، تو جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ آئی تھنک چیپٹر 6 دین اور شریعت کا ہی ہے. تو آپ لوگ اپنا انپٹ بتائیں کہ آپ لوگ what do you think about شریعت کیا ہے. ٹھیک ہے، کتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ہمارے لیے شریعت کے لیے آج کے زمانے میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ شریعت کے حساب سے تو نہیں ہے، آف کورس آپ کو پتہ ہے شریعت کے حساب سے نہیں ہے، لیکن کیسے ہوگی شریعت کے حساب سے؟ مطلب از اٹ ٹو ہارڈ، از اٹ ٹو ایزی؟ ٹھیک ہے، تو
آپ لوگ بتائیں کیا آپ لوگ کو کیا لگتا ہے؟ علی آپ بتائیں، یا محمد، رفیزہ. کسی کو کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ چلو میں بول. میں نے بک ریڈ نہیں کی، لیکن شریعت کے حوالے سے مطلب ایک وہ آیت ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ آیت ہے کہ شرع لکم دین، یعنی تمام انبیاء کو ایک ہی شریعت دی گئی اور ایک ہی شریعت قائم کرنے کا کہا گیا. اور پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک تمام کی شریعت ایک تھی، حالانکہ بکس میں فرق تھا، قومیں بھی الگ الگ تھیں، لیکن چونکہ اللہ نے ایک ہی ایجنڈا دے کر بھیجا تھا تمام انبیاء کو، یعنی شریعت جو تھی سب کی ایجنڈا ایک ہی تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، تو وہی سب نے قائم کر کے دکھائی. جی آئی تھنک اس بات سے نا مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ نارملی ہم لوگ نا جب کسی کو بتاتے ہیں اسلام کے بارے میں یا کچھ کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے اسلام شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، حالانکہ ہمارا جو نریٹو ہے، یہ جو اسلام شروع ہونے کا نریٹو ہے نا، یہ بہت غلط ہے. جیسے آپ نے بتایا نا کہ اسلام ایکچولی یا پھر اللہ کا جو میسج ہے وہ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا. اسلام ایک کمپلیٹ ریلیجن کا نام ہے. تو 1400 سال پہلے اسلام کمپلیٹ ہوا تھا. ایسا ہی ہے میری انڈرسٹینڈنگ. جی جی بالکل. کیونکہ میرے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہم جب بھی بتاتے ہیں نا، ہم یہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے سے اسلام اسٹارٹ ہوا. تو میں نے اب جیسے میں ڈسکشن کرتا ہوں، کبھی کبھی میرے کولیگز ہیں، کچھ انڈین ہیں، کچھ کرسچنز ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو انڈین اپنی نا 5000 سال پہلے بتاتے ہیں، ہم تو 5000 سال پہلے سے تھے، ہم تو ادھر سے تھے، ہم تو ادھر سے تھے. تو میں کہتا ہوں یار 5000 سال پہلے تو ہمارے بھی نبی تھے یا کوئی ہوں گے اس وقت انبیاء، اس زمانے میں، تو ہم بھی اس سے لنک کرتے ہیں نا. ہماری صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نہیں ہے، ہماری نسبت تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہے، ہماری نسبت تو آدم علیہ السلام سے بھی ہے، ہماری نسبت تو نوح علیہ السلام سے بھی ہے. تو جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کی نسبت ایک پہلے نبی سے یا پہلے پیغمبر سے سٹارٹ کی ہے. تو ہمارا نیریٹو یہ ہونا چاہیے کہ 1400 سال پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو کمپلیٹ کیا. ٹھیک ہے نا، اس شریعت کو کمپلیٹ کیا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل کیا آسمانوں سے. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی بہت چینجز ہوتی رہیں دنیا کے حساب سے، اور پہلے کے جتنے بھی نبی آتے تھے وہ ایک قوم کے اوپر ایک اسپیسیفک ایریے پہ آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے آئے تھے. تو وہ ریزن بھی پوری کائنات کے لیے اس لیے تھا کہ کیونکہ ان کے بعد کوئی نبی آئے گا بھی نہیں، تو اس لیے انہوں نے شریعت کمپلیٹ کی ہے. تو ہمارا نیریٹو یہ اب جب بھی کسی سے بات کریں نا، ہمارا نیریٹو یہ ہونا چاہیے کہ اسلام تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، لیکن اسلام اختتام پہ کب آیا؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جنہوں نے شریعت کو کمپلیٹ کیا، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ایز اے کمپلیٹ شریعت کی کتاب، جو کہ لاسٹ ہے اور مطلب فائنل ورژن ہے اس کا، مطلب اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. سو دیٹ مینس کہ اس کا مطلب کمپلیشن ہے اس کی. 1400 سال پہلے اسلام کمپلیٹ ہوا تھا، اسٹارٹ تو ہوا نہیں تھا، اسٹارٹ تو آدم علیہ السلام سے ہوا تھا. تو آئی تھنک ہمارا یہ نیریٹو، میں نے ہمیشہ بچپن سے یہ سنا ہے کہ 1400 سال پہلے اسلام جب آیا تھا، اسلام ہمیشہ پیس کا میسج دیتا تھا، یہ دیتا. اس سے بہت کنفیوژن پیدا ہوئی ہے بہت سے لوگوں کے دماغ میں کہ اگر اسلام پیس کا میسج دیتا تھا تو جنگیں کیوں ہوئیں؟ ٹھیک ہے نا، اب پھر اس کی آپ جسٹیفائی کرو کہ جنگ اس وجہ سے ہوئی کیونکہ ان پہ ظلم ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. تو وہ تو پولیٹیکل لیول پہ چلا جاتا ہے کہ پھر سب بولتے ہیں. ایکچولی اسلام کا مطلب، جیسے ساحل سر کی بھی ایک ویڈیو میں سن رہا تھا اور باقی جگہ بھی سنا ہے میں نے، کہ اسلام کا مطلب پیس نہیں ہے، اسلام کا مطلب سبمیشن ٹو اللہ ہے. ٹھیک ہے نا، اپنی ول کو سبمٹ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، اب اس میں اگر آپ جنگ کے حالات میں بھی اگر آپ اپنے ول کو سبمٹ نہیں کریں گے اور اپنی پرسنل لیول پہ جنگ کریں گے تو آپ اسلام کے لیے نہیں، اپنے لیے جنگ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک نریشن ہمیں چینج کرنی ہے کہ اسلام کا مطلب پیس تو ہے، اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے، وہ پیس کی دعوت دیتا ہے، لیکن وہ ایسا ریلیجن نہیں ہے کہ ہر چیز پہ پیس کرتا رہے. ٹھیک ہے، اب جیسے ابھی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن کی بیرونی ہوئی ہے، اس کو جلایا گیا ہے سویڈن میں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پیسفل ریاکشن شو کریں گے نا. ٹھیک ہے، ہمارا تو غصے والا ریاکشن شو ہوگا کہ یہ جو حرکت کی ہے آپ نے ہماری کتاب کے ساتھ، اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل فار اس. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ہمارا جو نریشن ہے نا پیسفل والا، وہ کہیں ہر جگہ نہیں بیٹھ سکتا. اس لیے ہمارا نریشن ہونا چاہیے
Islam is actually a submission of our will to Allah. ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ اپنی جتنی بھی ڈیزائرز ہیں, اپنی جتنی بھی طاقت ہے, اپنا جتنا بھی ارادہ ہے وہ ہم اللہ کے سامنے جھکا دیں, سبمٹ کر دیں. یہ اسلام ہے. اور اسلام پیس کی دعوت دیتا ہے. مطلب اسلام پہل نہیں کرتا, مطلب جنگجوئی نہیں ہے ہم لوگ کہ ہر جگہ مارتے رہے. ہم اسلام پہل نہیں کرتا, لیکن جہاں بات آئے گی ظلم کی, جہاں بات آئے گی غلط عمل کی, یا کسی کی عزت کی بات آئے گی, تو اسلام مسلمان سب سے پہلے کھڑے ہونے چاہیے. ہم پھر پیس کی بات نہیں کریں گے ادھر, ٹھیک ہے نا. پھر پیس کی کوئی بات نہیں ہے ادھر, کہ دشمن ہمارے لوگوں کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے, ہم پیس کا جھنڈا ہلاتے رہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ مطلب ہی نہیں ہے اسلام کا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسکنسپشن آئی تھنک کافی سالوں سے پھیلتا آ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری جنریشن بھی, ہم بھی اس نیریٹو میں آ گئے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نان مسلم یا ہر کسی کے سامنے, کہ ہم تو پیس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو نا شاید ڈیفینسو میکینزم میں ڈال دیا ہے, کیونکہ بیکاز آف دس ٹیررزم ایکٹ. ٹھیک ہے نا, 9/11 جب سے ہوا ہے نا, تو لوگ کہنے لگے کہ اسلام تو ہمیشہ سے ایسے ہی تھا, ہمیشہ سے جنگ کرنا چاہتا ہے, ہمیشہ سے تلوار کے زور پہ ہوئی ہے. تو تب ہم نے وہ نیریٹو اپنا لیا کہ ہم نہیں, ہم تو پیسفل ریلیجن, اسلام کا مطلب تو پیس ہوتا ہے, ہم سلام کہتے ہیں پیس کی وجہ سے, یہ وہ. تو یہ نریشن ہم نے اپنا لیا, حالانکہ یہ نریشن غلط ہے. ہمیں اپنا نریشن چینج نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس ایکٹ کی مذمت کرنی چاہیے جو ہوا تھا. سمپل از دیٹ. ایگزیکٹ. السلام علیکم سب کو. وعلیکم اس میں نا السلام. حسن بھائی. جی سشف صاحب بولیں. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے لفظ ہے اسلام, مسلمان, مسلم, ان سب کا جو مادہ ہے سین لام میم ہی بنتا ہے, جس کا مطلب جی آپ کی آواز کٹ گئی ہے, شاید نیٹ کا کوئی مسئلہ. اسلام میں اسلام کے میننگ بھی ہے آپ مطلب کی امن کے, آواز لیکن اس کی جو نہیں آ رہی مجھے. جس کی وجہ سے مسلم آئیڈینٹی ملی. سوری, آپ مسلم سے سٹارٹ کریں گی؟ آواز نہیں آ رہی میری. جی ابھی آ رہی ہے, آپ مسلم سے سٹارٹ کریں پلیز. ہیلو, جی ابھی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وہ ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا وہ جو ابھی حسن بھائی آپ بات کر رہے تھے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے, بالکل. مولانا مودودی نے بھی اس بک میں جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ ذکر کیا ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر آپ کو کچھ چھوٹا موٹا نقصان کرنا پڑتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے جنگ بدر کی اگزامپل دی کہ پورے عرب میں وہ جو ہے وہ پھیلانا چاہ رہے تھے شرک اور غلط کام, ٹھیک ہے, فحاشی پھیلانا چاہ رہے تھے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ چھوٹے سے نقصان اپنے مال اور جان اور یہ جو ہے نا یہ اس سے کمپیریزن کریں تو اس سے چھوٹے نقصان ہیں. انڈیویجولی ایک بہت بڑا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چھوٹا نقصان ہے, اس کو اٹھاؤ اور اس بڑے نقصان کو جو پوری انسانیت کے لیے وبال بن سکتا ہے, پوری انسانیت کو جہنم میں دھکیلنے کا سبب بن سکتا ہے, اس کے ساتھ جا کے لڑو. تو مولانا مودودی نے بھی اس کی بہت اچھی ایک نا اس میں اگزامپل دی ہے. تو بالکل. اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اسلام نے یہ کہا کہ لڑو اتنا جتنی ضرورت ہے, اس میں نہ بچوں کو قتل کرو, نہ بوڑھوں کو, اور نہ ہی عورتوں کو. جب کفار, جب تمہاری مخالف جو ہے وہ ہاتھ باندھ لے, اپنے ہاتھ روک لیں کہ بس, اس کے بعد تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم ان پہ زبردستی کرو اور تم اپنے جو ہے وہ اپنا غصہ نکالتے رہو. اسلام اس چیز کا اس پوائنٹ پہ آ کے جو ہے نا آگے اسلام کا جو سلامتی والا درس ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے. شروع سے ہی نہیں ہو جاتا کہ کوئی مظالم ڈھال ہے, ظلم کر رہا ہے آپ کے اوپر, اور آپ ان تمام مظالم کو جو ہے وہ بڑے سکون سے برداشت کیے جا رہے ہیں. اس طرح یہاں پہ اسلام جو ہے وہ سلامتی کا درس وہ نہیں رہتا. آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ اپنی جان مال جو بھی آپ کو لگانا پڑے. تو اس کے بعد علی عبداللہ, آپ نے چیپٹر پڑھا ہے یہ لاسٹ, آپ اس پہ کچھ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ سوری میں نہیں پڑھ سکا, اور اوکے انشاءاللہ آگے سے پڑھوں گا. اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
अच्छा ये आपने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, मैं बेसिक पॉइंट इसमें से बता देता हूँ, अगर उसमें से आपको कुछ वैसे अपनी तरफ से भी कोई ऐड करना हो, आपके थॉट्स हों तो वो बता सकते हैं। इस चैप्टर का जो उन्होंने हेडिंग बताई थी, जो उन्होंने इसमें डिस्कस किया, उसमें पहले शरीयत के असूल, मतलब शरीयत, हकूक़ की 4 किस्में, खुदा के हकूक़ उन्होंने बताया, नफ्स के हकूक़, बंदों के हकूक़, तमाम मखलूक़ात के हकूक़, आलमगीरी और दायमी शरीयत। ठीक है जी। तो इसके बारे में किसी के कोई भी थॉट हो अपने पर्सनली, तो वो डिस्कस कर सकता है। अच्छा उसके बाद कैप्टन जवेरिया आपने पढ़ा है? आप कुछ बताएं हमें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो पहले चैप्टर से नहीं पढ़ा। मैं तो पिछले ओके 2 कोई सेशन से ज्वाइन किया, बट थोड़ा सा एलैबोरेट करें, बिकॉज़ मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया आप लोगों को, एंड आई ओके कैन देन शेयर माय थॉट्स। ओके मोहम्मद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नहीं भाई मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन है इस हवाले से। जी आवाज़ आ रही जी जी आ रही है। है? आपने कंप्लीट पढ़ाई है? जी 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 मैंने पढ़ा है। जी जी आप पूछ रहे हैं मैंने पढ़ा है? जी जी आपने कंप्लीट पढ़ लिया ये? हाँ हाँ जी मैंने पढ़ लिया। अच्छा, शरिया किसे कहते हैं? शरीयत वो इसका कहते हैं स्टेज क्या है? ये स्टेज 1 शरिया फर्स्ट हाँ स्टेज है। इसके बाद हाँ क्या ये है? फर्स्ट। इसके वो बेसिकली उन्होंने इसमें इसको डिफेंड करके उसके बाद उसमें जो हकूक़ आते हैं ना, उन्होंने उसको डिस्कस किया है। तो हम चाहते अच्छा, हैं कि हम उसी पे ना शरिया सिर्फ बात शरिया करें। जी जी, शरिया से क्या मुराद है, आप बताने लगे? हाँ शरिया से मुराद ये है कि शरिया वो इसमें डिस्कस करते हैं कि हर जो भी अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है ना, खासकर इंसानों पे शरीयत लागू होती है, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो भी चीज़ें दी हैं उसका वो सही वे में भी यूज़ कर सकता है और गलत वे में भी यूज़ कर सकता है। और गलत वे में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान यूज़ करता करता उसको नहीं पता होता कि ये मेरे फ़ायदे के लिए है या नुकसान के लिए है। उन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर शरीयत नाफिज की है कि मैं डिसाइड करूँगा कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ा रखना बहुत अज़ियत गुज़रती है बंदे के ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं इसमें तुम्हारे लिए खैर है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ये शरीयत में आएगा। उसके अलावा नमाज फजर टाइम उठना, ठंडे पानी से वज़ू करना, और मतलब उस टाइम पे किसी का भी उठने का दिल नहीं करता, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें तुम्हारे लिए खैर है। तो ये शरीयत उन्होंने बताया कि जो चीज़ें भी इंसान को लगता है कि मेरे लिए मुश्किल है, कठिन है, मैं मुझे बेहतर है कि मैं सोया रहूँ, मुझे खुशी होती है, मुझे खुशी होता है कि मैं खाऊं, मैं भूखा ना रहूं, तो इसको रेगुलेट करने के लिए अल्लाह ताला ने शरीयत हमारे ऊपर लागू की है। थोड़ा सा मैं भी ऐड कर दूं शरीयत के हवाले से। जी सही। ज़रूर ज़रूर। मैं पढ़ना चाहूँगा इस हवाले से, लेकिन अभी मैंने रीडिंग नहीं की। लेकिन मैं अगर रीडिंग करना भी चाहूँ तो एक टॉपिक पे रीडिंग मुझे कंफ्यूज कर देगी, क्योंकि इसके 4 इकसाम है: शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत, फिर हकीकत। हम्म, हाँ तो वो लंबा हो जाएगा। ये हाफसा तो हाफसा मैम कुछ बोलना चाह रही हाँ हैं। आफ्सा मैम को मेरे ख्याल करनी चाहिए। जी करें आप। जी मैं ये कह रही थी कि शरीयत में दीन ही है उसका, दीनी कवानीन, दीनी असूल, जो भी उसमें इनफरादी इबादत आ जाती हैं, इज्तिमाई इबादत आ जाती हैं, और उसमें तमाम पिलर्स आ जाएंगे जो हम पहले भी फोरम पर डिस्कस कर चुके हैं। हम्म, सियासी, साइंसी और मजहबी, जो भी तमाम पिलर्स हैं, मुआशरी निज़ाम, ये सारे पिलर्स भी आ जाएंगे। मतलब ये सारा जो पूरा दीन है और जिंदगी गुजारने के जो कवानीन असूल हैं, सारी शरीयत में आएगी आई थिंक। बिल्कुल। और वो जो मोहम्मद भाई पूछ रहे हैं ना, मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप शरीयत ही है। शरीयत के बाद वो जो तरीक़त और आप गिनवा रहे हैं ना, वो बाद में गालिबन मुझे मुझे ये लगता है कि वो बाद में आएंगे। मैंने उनके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन जो जी, फर्स्ट स्टेप है शरिया ना, जो फर्स्ट मतलब ज़्यादा हाईलाइट स्टेज है। किया जाता है शरिया फर्स्ट स्टेज, बिल्कुल हदीस सही। में भी जो आया है, तो उसे शरीयत ही है। अच्छा उसके अलावा कोई और सिस्टर रज़िया हैं यहाँ पे, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? ओके। अच्छा अब्दुल्ला भाई आपने हैंड रेज किया। नहीं वो मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि
ये जो आप पूछ रहे थे कि पढ़ा है कि नहीं, मतलब है क्या, मतलब कहाँ से पढ़ना, जी और ये लाइक हाँ, मुझे मैं बता आइडिया नहीं देता है हूँ, ये आप क्या कोई आप पढ़ मसला के नहीं, आ रहे कोई मसला नहीं। अच्छा, हम ना हमारे ये हर वीक पे ना, हर वीक में एक दफ़ा बुक क्लब का सेशन होता है। उसमें हमने एक बुक डिफ़ाइन की हुई है, उस बुक का एक चैप्टर हमने पढ़ना होता है, सारे जो ग्रुप के मेंबर हैं। और वो पढ़ के वीक के जब सेशन कंडक्ट होता है, उसमें उन्होंने अपनी अपनी जो कोई नोट्स बना ले उसमें से कि ये बात जो है ना, ये मौलाना मदूदी ने की, इसमें मुझे ये समझ नहीं आई, या ये बेहतर है, हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, या ये फलां पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, सही है, वो थोड़ी बहुत डिस्कशन होती है। अभी जो हमने पढ़ी है ना, वो मौलाना मदूदी की किताब है दीनियात है, तो उसका लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा है ना, तो उस पे कर रहे हैं। और आज जो है ना वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट बुक स्टार्ट करनी है उसके लिए पोल करवा लेंगे इंशाल्लाह ग्रुप में, और आप सबको मैं एक PDF भी सेंड कर दूंगा, उसको आपने सेव कर लेना, उससे आप पढ़ सकते हैं इजीली अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो। अच्छा, सिस्टर रोफिज़ा आप बात कर चुकी हैं इस पे पहले? ये हाँ मैंने पढ़ी है लेकिन बात नहीं की, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है तो पॉइंटर्स भी नहीं लिखे। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, और कोई इस पे बात करना चाहते हैं? अबरार, हमने ये लास्ट चैप्टर किया है ना, सो अगर हम इसका एक समरी आप हमें बता सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मोस्ट ऑफ अस हमने नहीं पढ़ी हुई। सो पूरी ओके। दुनियात का अगर हम एक क्विक समरी करते हैं कि उन्होंने कौन हाँ। कौन से पॉइंट्स को डिस्कस किया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था किताब लिखने का, ओके। कि वो पढ़ने वाले को एंड में क्या समझ आए। ओके, वो कर लेते हैं इंशाल्लाह। अभी इस पे मैंने जो पॉइंट बनाए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद अगली जो सेशन स्टार्ट करते हैं ना, इसके बाद ये ख़त्म होगा तो टाइम थोड़ा रहेगा होगा इसका भी, तो उसके बाद जी उसमें जी, मैं पूरा वो आपको बता देता हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ जी। अच्छा, इसमें जो मैंने जो थोड़े बहुत पॉइंट नोट किए हैं उसमें शरीयत के बाद शरीयत में आते हैं। शरीयत किस लिए लागू होती है? शरीयत किसी के हकूक़ को जो है ना वो गज़ब या किसी के ज़्यादा हकूक़ अपनी तरफ खींचने के लिए लगाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह के हकूक़ है हमारे ऊपर, हमारे नफ्स के हकूक़ है, हमारे जिस्म के हकूक़ हैं, लोगों के हकूक़ है हमारे ऊपर, हमारे वालिदैन के हकूक़ हैं। इन सब को रेगुलेट करने के लिए शरीयत हमारे ऊपर नाफिस है, ठीक है। तो उसके बाद जो उन्होंने थोड़ा बहुत हकूक़ को डिफ़ाइन किया है, उस पर डिस्कस किया है, तो उसमें उन्होंने बताया कि हकूक़ की जो है वो 4 किस्में हैं। एक खुदा के हकूक़, दूसरे खुद इसके नफ्स और जिस्म के हकूक़ हैं, तीसरे बंदों के हकूक़ हैं, और चौथे इन चीज़ों के हकूक़ हैं जिनको खुदा ने इसके इख्तियार में दे दिया है। तो उसमें वो बताते हैं कि वो किस लिए दिया, ताकि वो इनसे काम ले और फ़ायदा उठाए। तो उसमें पहले उन्होंने खुदा के जो हकूक़ हैं, खुदा का पहला हक उन्होंने बताया कि खुदा का पहला हक है कि हम उसी को खुदा माने और उसके साथ किसी को शरीक ना करें। खुदा का दूसरा हक ये है कि जो हदायत इसकी तरफ से आए आप उसे सच्चे दिल से तस्लीम करें। ये हक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था, और अगर उनको हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये हम पूरा कर सकते हैं हक अल्लाह ताला का। खुदा का तीसरा हक ये है कि इसकी फरमाबरदारी की जाए, जो भी रसूलुल्लाह पर नाज़िल हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान है, इसके अलावा जो भी हदीस नबी इस्लाम की, जो भी नबी इस्लाम के ऑथेंटिक लिटरेचर हम तक पहुंचा है, वो उस पे उसकी जो है पैरवी करना। खुदा का चौथा हक जो है वो ये है कि उसकी इबादत की जाए, उसके अलावा किसी और की इबादत ना की जाए। मसलन उसके बाद वो इसमें ये कहते हैं कि जब आप इस अल्लाह ताला के हक को पूरा, हकूक अल्लाह ताला के जो हकूक है उनको पूरा करने में आएंगे ना, तो आपको कुछ दूसरे लोगों के, अपने नफ्स के, अपने जिस्म के जो हकूक हैं वो थोड़े बहुत कुर्बान करने पड़ेंगे, ठीक है। आपने गालबन सुना होगा कि हुकूकुल्लाह तो माफ़ हो जाएंगे, बंदों के हुकूक अगर किसी ने मारे हैं तो आखिरत में वो माफ़ नहीं होंगे। तो इसमें मैं काफ़ी सोच रहा था जब ये मैं पढ़ रहा था ना, तो वो किस तरह उन्होंने बताया कि मसलन नमाज और रोज़ा वगैरह फ़राइज़ को अदा करने में इंसान खुद अपने नफ्स और जिस्म के बहुत से हकूक कुर्बान करता है, ठीक है। जिस्म का हक है कि दिन में 2 या 3 मरतबा खाना खाए, पानी पिए, ये जिस्म का हक है हमारे ऊपर। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम उस हक को कुर्बान करते हैं अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला को सबूत देने के लिए कि अल्लाह हम सबसे ऊपर आप ही को रखते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा बंदों के हकूक़ में आप किस तरह करते हैं। मसलन नमाज एक मुलाज़म अपने आका का काम छोड़कर अपने बड़े आका की इबादत के लिए ले जाती है, तो आप उस जो जिसके पास आप काम कर रहे हैं उसका थोड़ा बहुत हक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आप अल्लाह का हक अदा कर सकते हैं। हज में एक शख्स सारा कारोबार तर्क करके मक्का मुअज़्ज़मा का सफ़र करता है, इसमें बहुत से लोगों के हकूक़ मुतासर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिजनेसमैन है, उसकी वजह से शायद कुछ बंदों को छुट्टियां करनी पड़ जाएं, होता है इस तरह काफ़ी। तो इस तरह वो कहते हैं कि हो सकता है।
اس کے بعد انہوں نے ایک اس میں بات کی تھی اللہ کے حق پر انسانی حقوق کی سب سے بڑی قربانی جہاد میں کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنی جان اور مال بھی خدا کی راہ میں فدا کرتا ہے اور دوسروں کی جان و مال کو بھی قربان کرتا ہے۔ مگر جیسا کہ ہم نے اوپر تمہیں بتایا، اسلام کا اصول یہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گوارا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ اس میں اگر ریسرچ کریں تو کافی زیادہ چیزیں ملتی ہیں کہ مطلب آپ روزے نہیں رکھیں گے یا اس کے علاوہ اور بندہ ایک 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، حالانکہ ہمارے لیے ہمارے اوپر یہ ناگزیر گزرتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بس اپنا جو ہے نا وہ کچھ ہم فیل نہیں کر رہے بیٹر، تو اللہ ماشاء اللہ بندہ پہنچ جاتا ہے اس پہ بھی، تو وہ اس کو آپ گوارا کر سکتے ہیں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے باغی ہوں گے تو یہ بعید نہیں کہ آپ ایک بڑے باغی بھی بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے بدر کی جو ہے وہ اگزامپل دی، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بدر میں مسلمانوں کو جو ہے نا وہ کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا نقصان اٹھانا پڑا تھا، کیونکہ وہ جو آ رہے تھے نا تو وہ پورے عرب میں اور پوری دنیا میں اپنا کفر و شرک پھیلانا چاہتے تھے، تو اس کے لیے مسلمانوں کو اپنا نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور جب اٹھا لیا اس کے بعد مسلمانوں نے کوئی اور زیادہ زیادتی نہیں کی ان پہ، اور کوئی ان کے بچوں کو قتل نہیں کیا، کوئی ان کی عورتوں کو جو ہے وہ بازاروں میں نیلام نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ان کی رسپیکٹ کی ہے، تو وہ جس طرح جزیہ لے کے چھوڑا اور پڑھانے والا وہ آپ نے پڑھا ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں نفس کے حقوق۔ نفس کے حقوق میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی تھی، لمبا ہو جائے گا، مطلب نفس کے حقوق میں آپ وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو فار ایگزامپل جس طرح آپ کو نکاح آپ کہتے ہیں جی میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن گیا ہوں، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کو سب سے اوپر رکھتا ہوں، تو آپ اپنے نفس کو قربان کریں کہ میں نکاح نہیں کروں گا، میں جنگلوں میں چلا جاؤں گا، بس اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا تو میرے لیے ہے ہی نہیں، تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے، اس میں انہوں نے یہ ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد بندوں کے حقوق میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی تھی کہ آپ بندوں کے حقوقوں کو جو ہے وہ کس طرح کب آپ تھوڑا بہت اوپر نیچے کر سکتے ہیں، کب آپ کو اجازت ہے کب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کافی چیزیں انہوں نے ڈسکس کی تھی۔ اس کے بعد اس میں انہوں نے ایک بات ایڈ کی تھی، پوائنٹرز بنائے تھے انہوں نے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دوسری قومیں جو ہے نا وہ ایک دوسری قوم کو پسپا کرنے کے لیے یا لوگوں کو بد اخلاق بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، تو وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا، تھوڑا ٹاپک سے آف ہے لیکن بتا دیتا ہوں۔ قومی اخلاق ہی کی حفاظت کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ کوئی مرد جو ہے نا وہ آئی تھنک یہ نہیں ہے، یہ ویسے میں نے پوائنٹر کیا تھا ادھر، سوری، مخلوقات کے حقوق، اچھا وہ میسج مجھے یاد ہے، وہ میں نے اس پہ شاید لائن نہیں لگائی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ قوموں کو تباہ کرنے کے لیے نا اس طرح کے مطلب کام کیے جاتے ہیں کہ پورے کے پورے جتھے جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بےہودہ مواد دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، تو ایک گروپ اور ایک جتھا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ایسے ایسی فحش چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک قوم کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں لانچ کی جاتی ہیں، تو اس وقت میرے ذہن میں سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ ٹک ٹاک کی آئی تھی۔ اب ٹک ٹاک دیکھیں نا، پوری دنیا میں جتنے مطلب جتنے بھی لوگ یوز کرتے ہیں تو وہ ایک جتھے کا جتھا بیٹھا ہوتا ہے، انڈیویجولی پرسن بیٹھا ہوتا ہے ٹک ٹاک چلا رہا ہوتا ہے، اسی کے پیرالل اور کوئی چلا بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی بیٹھا ہوتا ہے، مطلب ڈھیروں عوام ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوتی ہے اور اس طرح کا فحاشی کا مواد اور اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوتی ہے، تو یہ میں نے اس میں نوٹ کیا تھا تھوڑا بہت، اب بھی اگر اس میں کچھ کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ بات کر سکتا ہے پلیز۔ جی علی عبداللہ بھائی۔ میرا ایک سوال ہے بیسیکلی، میں جی ایڈ نہیں کرنا چاہ رہا، سوال یہ ہے کہ کیا ایک ایوریج انسان آج کے دور میں شریعت برداشت کر سکتا ہے اپنے اوپر؟ اور اگر تو مطلب ہم دیکھیں کہ اگر شریعت محمدیہ نافذ ہوئی اوبیسلی، اور اللہ نے اپنے سیٹ آف رولس دیے انسانوں کو، اور وہی ایک اسٹیٹ بنائی گئی مدینہ کے اندر جو 30 سال بعد کولیپس کر گئی، تو آپ کے خیال میں جب ان لوگوں سے جو اللہ کے سب سے قریب تھے وہ اس کو مینٹین نہیں کر سکے تو ہم کس طرح کریں گے؟ اوکے، یاد رکھیے گا جو سسٹم نبی علیہ السلام نے بنایا تھا نا، ٹھیک ہے، وہ سسٹم کلیپ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو تھوڑی بہت خرابیاں تھیں نا وہ آئی تھیں، اگلے 1200 سال تک وہ سسٹم کوئی کلیپ نہیں کر سکا تھا، ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے پاس سب سے بڑی اگزامپل یزید کی ہے، ٹھیک ہے، یزید کوئی بدماشی نہیں کر رہا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، وہ صرف وہ نماز
پڑھتا تھا لوگوں کے سامنے، لوگوں کو دکھانے کے لیے چاہے پڑھتا ہوگا، پڑھتا تھا، باقی سارے کام شریعت میں اس نے کوئی بھی ڈنڈی نہیں ماری تھی. لیکن جس لیول پہ وہ جا کے ڈنڈی مارنا چاہ رہا تھا نا، وہ عام لوگوں کو، کچھ لوگوں کو سمجھ تھی، لیکن بہت سارے لوگوں سے پرے تھی، جو کہ امام حسین کو سمجھ آئی تھی. تو وہ سسٹم کو تو اگلے 1200 سال تک کوئی نہیں ہلا سکا تھا. اور رہ گئی ہماری بات. تو ہماری بات جب سے وہ خلافت گئی ہے اس کے بعد کوئی اس طرح اس لیول پہ کوئی قائم بھی تو نہیں نہ کر پایا. ٹھیک ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ جو وہ اپنی اسی حدیث میں جو ابھی آپ نے پڑھی ہے کہ 30 سال والی، اسی میں بتایا تھا نبی علیہ السلام نے، اسی حدیث میں ہے کہ کون کون سے دور آئیں گے. پہلا خلافت میرے نقش قدم پہ، نبوت کے نقش قدم کے، اس کے بعد ملوکیت، اور انہوں نے 5 دور گنوائے تھے. تو اس کے بعد اینڈ پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا پھر جو ہے نا وہ خلافت الحاج میں نبوت سٹارٹ ہو جائے گی، اور اس کے جو بانیہ امام مہدی ہوں گے. تو ہم کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان کو پیدا کرتے ہیں نا، جس دور میں بھی ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو ابیلٹی دے کر بھیجتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی 7-8 بلین پوری دنیا میں ہیں لوگ، ابھی جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے نا، تو اس کے اندر یہ ابیلٹی ہے بائی برتھ کہ وہ پوری اس جو بھی دنیا میں انسان بس رہے ہیں وہ ان کو اکیلا لیڈ کر سکتا ہے. اب اس کے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ اس کے اندر کتنا جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ کرج کرتے ہیں، اور اس کو کتنی جو ہے نا وہ ایک نالجبل مین بناتے ہیں، کتنا بریو مین بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن میں فرمایا کہ ہم ہر انسان کو جو ہے نا اپنے نیچر پہ پیدا کرتے ہیں، اس کا ماں باپ جو ہے نا اس کو، تو ماں باپ اصل میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارا بچہ غلام بنے گا یا ایک بادشاہ بنے گا. تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم کر نہیں پا رہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم ان پہ اتنا کبھی بھی بوجھ نہیں ڈالتے جس کی یہ استطاعت نہ رکھتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ کبھی وہ بوجھ ڈال ہی نہیں سکتے جو ہم اٹھا نہ سکے. اگر یہ شریعت اور یہ سارا نظام ہمارے اوپر لاگو ہے نا، تو یہ ناممکن ہے کہ ہمارے پاس وہ ابیلٹی نہیں ہے. کریں یا نہ کریں وہ ہماری نااہلی ہوگی. جی جی، اس بھائی عبداللہ کو کوئی اور بھی جواب دینا چاہے گا کوئی اس میں کوئی؟ سوری ہے، میں تھوڑا بزی ہو گیا تھا. تو سوال کیا ہے؟ سوری. حسن بھائی وہ سوال کر رہے ہیں کہ جو خلافت نبی علیہ السلام نے سسٹم بنایا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ پہلے 30 سال میں جو ہے نا وہ مطلب وہ اس طرح سے نہیں رہا تھا، ایک قسم کا کلیپس کر گیا تھا. اور اس کے بعد جو ابھی ہے، کیا ہمارے اندر اتنی ابیلٹی یا استطاعت ہے کہ ہم وہ اس شریعت کا اور وہ اس سسٹم کا بار اٹھا سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں اس کو نافذ؟ تو بیسیکلی میرا ماننا ہے، میرا جو سمجھنا ہے اس میں کہ ہماری جو کوشش ہے نا، ہماری کوشش تو خلافت نافذ کرنے کی تو ہے ہی، لیکن ہم خلافت بالحاج نبوہ جو جیسے کہتے ہیں نا، وہ میرا خیال سے I don't know، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ تھوڑا مشکل کام ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم اس نہج تک نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہماری وہ کیپیسٹی، ہماری وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں بنا ہوا، یا اس تک بننے کے لیے I don't know کیا اقدامات لینے پڑیں گے کہ وہ ہم اس لیول کی چیزیں کر سکیں. اور جہاد کے علاوہ اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ بھی نہیں، وہ آ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ہمیں جہاد کرنا پڑے گا. جو کرنٹ سسٹم ہے، کرنٹ جتنی بھی آئیڈیالوجیز ہیں ان کے خلاف، چاہے وہ انٹلیکچوئل وارفیئر کے تھرو ہو یا پھر اصل وارفیئر ہو، جس طریقے سے بھی ہو ہم اس طریقے سے کریں گے. پھر اپنی کیپیسٹی کو اس طرح یا اس مائنڈ سیٹ لے کے آئیں گے، تب ہم وہ بالحاج نبوہ کر سکتے ہیں. لیکن خلافت جو ہے، اس سے جس خلافت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا قانون نافذ کریں. مین مقصد یہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے، اور بالحاج نبوہ تب آئے گا جب امام مہدی آئیں گے. یہ مطلب یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اور ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم خلافت قائم کر لیں تو بالکل بہتر ہو جائے گا، وہ ہمارے لیے ہم اس میں رہیں گے. بہت اچھی خواہش ہے، میری بھی یہ خواہش ہے، سب کی یہ خواہش ہوتی ہے. لیکن آپ اسلام کے جو پہلے کا دور ہے نا، اس میں دیکھیں نا سید الشہداء کون ہے، اور جن لوگوں کو بعد میں بھی یاد رکھتے تھے. فار ایگزامپل صحابہ بدر جو تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہو گئی ہیں. اور سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی اس دور میں، پہلے دور میں جب نافذ نہیں ہوا تھا اسلام کا کوئی بھی سسٹم، تو اس وقت کے جو لوگ ہیں نا، جو شہداء ہیں، جن کی قربانیاں ہیں، وہ
ان کے مقابلے میں جو اس سسٹم کے نافذ ہو جانے کے بعد لوگ تھے وہ ان کے لیول پہ کبھی بھی نہیں آ سکتے. تو میں اس چیز کو اپنے لیے بھی اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ شہادت یا وہ موت ایک اعلیٰ موت اس نظام کو جو ہے وہ نافذ کرنے میں دے دے. ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں بالکل بجائے اس کے ویسے کہ وہ سسٹم نافذ ہو جائے اور اس میں جس طرح وہ خالد بن ولید نے کہا تھا کہ میں بڑی جنگوں میں گیا ہوں, میرے جسم کے ہر حصے پہ زخم ہے, لیکن آج میں بوڑھے اونٹ کی طرح چارپائی پہ جو ہے وہ اپنی جان دے رہا ہوں. تو بالکل اس دیکھیے سے بہتر ہے. نافذ جیسے کہتے ہیں نا نافذ یا نفاذ کسی چیز کا بھی ہے, رزلٹ جس کا بھی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, ہم جتنی بھی کوشش کر لیں, فار ایگزامپل اللہ کہتے ہیں نا ہدایت میرے ہاتھ میں. اب ہم جتنی بھی دعوت کی کوشش کرتے رہیں کسی بندے پہ یا کسی قوم پہ, وہ ہدایت پا سکے نہ پا سکے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن ہمیں کوشش کرنی ضرور ہے. وہ اللہ کے ہاتھ میں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس بندے کو ہدایت دیتے کہ نہیں دیتے. اسی طرح خلافت کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے خلافت لائے گا یا ہمارے مطلب جو ہماری کمیونٹی ہے ابھی فی الحال مسلمانی امت کی, ان کے ہاتھوں میں خلافت آئے گی یا پھر ہماری نیکسٹ جنریشن کے ہاتھ میں آئے گی یا اس کے نیکسٹ جنریشن میں آئے گی, ہمیں نہیں پتا. لیکن ہمیں کوشش ضرور کرنی ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہے ہمیں کوشش کرنی ہے, باقی کچھ نہیں ہے. رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ جانتا ہے ہم کیا اور ہمارا جو کب کیا آنا ہے. ہاں لاسٹ میں میرے مطابق مجھے جو لگتا ہے ہم سے جو سوال ہونا ہے نا آخرت میں وہ یہ ہونا ہے کہ تم نے کوشش کیا یا یہ نہیں کی. یہ سوال نہیں ہونا کہ ہاں جی نافذ کر کے آئے ہو یا نہیں کر کے آئے. بالکل تو ایگزیکٹلی. ہمیں جس چیز کا جواب دینا وہ ہم کام کریں. اچھا جی علی عبداللہ بھائی. میرا اسی پہ ایک اور سوال ہے کہ فرام آور سائڈ ہمارا ایمان ہے, آپ کا بھی اور سب کا, کہ اسلام بڑا پاورفل سسٹم ہے. اب اگر ہم ظاہر بات ہے ایمان اسلام بڑا پاورفل سسٹم ہے, اگر اسلام پاورفل سسٹم ہے تو آج کے دور کے اندر اسلام ایز سچ کمپیٹ کیوں نہیں کر پا رہا باقی پولیٹیکل اور سوشل سسٹمز کے ساتھ؟ اگر اس کی ایک ریزن آپ یہ بھی کہہ دیں کہ ہمارے پاس اتنا انٹلیکچوئل لیول نہیں ہے یا پھر ہم خود محنت نہیں کرتے, تو کیا اس سے یہ ایزیوم نہیں کیا جا سکتا کہ جی اسلام کا جو یہ انٹلیکچوئل جو سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے یہ بڑا کمپلیکس ہے کہ ہر عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ پا رہا, اس وجہ سے اسلام کمپیٹ نہیں کر پا رہا؟ اس کا میرے پاس جواب ہے. دیکھیں ہمارے پاس اسلام خلافت جو تھی نا 1924 تک تھی, ایک خلافت کے طور پہ خلافت عثمانیہ, ٹھیک ہے, جس میں اللہ کا قانون نافذ تھا. ٹھیک ہے, وہ ہمارے پاس تھی اور لوگ 300-400 سال تک خوشی سے اور اچھے سے ساری امت ایک کھٹا ہو کے خوشی سے گزار رہی تھی چیزیں ایک خلیفہ کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ کرپٹ ہوئی اوبیسلی. اس کا ایجنڈا ہے وہ کیوں ختم کی گئی, کیونکہ اسرائیل قائم کرنا تھا. کیونکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, بیلفور جو ڈکلیریشن ہوئی تھی نا جو برٹن نے کی تھی ورلڈ وار سے پہلے, یہ وہ تو جب خلافت عثمانیہ جو خلیفہ تھا, ٹھیک ہے, ان کو برٹن نے پیسے دے کے بہت چیزیں دے کے باقی چیزوں میں کرپٹ کر دیا تھا, لیکن خلیفہ کو اس چیز پہ راضی نہیں کر سکے تھے کہ جیروسلم میں یہودی آ کے آباد ہو سکیں. کیوں نہیں کر سکے تھے؟ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جیروسلم کی چابی لی تھی اس وقت معاہدہ کیا ہوا تھا کرسچن سے کہ ہم یہاں پہ یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے. وہ جو وعدہ تھا نا, وہ عہد جو تھا, وہ خلافت عثمانیہ 1924 تک نبھا رہا تھا. ٹھیک ہے, جیسے ہی انہوں نے ختم کیا بیلفور ڈکلیریشن پاس ہوئی ہے, پھر ان کی جوئش کی جو اسرائیل کی جو موومنٹ ہے نا وہ بڑھنا شروع ہوئی ہے, وہ وہاں پہ جوئش آنا شروع ہو گئے تھے جوئش سارے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سے آپ نوٹ کریں جس طرح کا پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہے, جس لیول کا پروپیگنڈا کیا ہے, آپ کسی بھی لیول پہ اٹھا لیں, ہر لیول سے انہوں نے اٹیک کیا ہے اسلام پہ کہ خلافت نہیں ہے. اچھا 1924 کے بعد جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی, آپ کی جو ہندوستان کی حکومت, ہندوستان کے علماء جو ہیں انہوں نے تحریک چلائی تھی خلافت موومنٹ کی. اگر آپ ہسٹری پہ جائیں گے نا, جو پاکستان کی آزادی کا جو پہلے مطلب 20-25 سال 30 سال پہلے جو موومنٹ چلی تھی وہ خلافت کی موومنٹ چلی تھی کہ ہماری خلافت ختم ہو گئی ہے عثمانیہ کی, ہمیں دوبارہ اس کو نافذ کرنا ہے, دوبارہ اس کو ابھارنا ہے. برٹن اوبیسلی پورے ہندوستان میں کیپچر تھا کیونکہ ہندوستان کے علماء کی موومنٹ چلی تھی اور برٹن کا سارا اس پر کنٹرول تھا. تو برٹن نے سارا گیم کیا کہ تاکہ اس موومنٹ کو ختم کر کے نا مسلمان ہندو کا موومنٹ اسٹارٹ ہو جائے. اوکے حسن ٹھیک ہے, بھائی ہمارے پاس نا 1 منٹ سے کم ٹائم رہ گیا.